کبھی کبھی زندگی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، بس اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ دل تھک جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ آخر صبر بھی کب تک کیا جائے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر کی جنگ ہے، ایک خاموش جدوجہد ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی کہتا ہے صبر کرو، مگر کوئی نہیں بتاتا کہ ٹوٹے دل کے ساتھ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ جب ہر راستہ بند لگتا ہے، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تب صبر لفظ نہیں ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن تم جانتے ہو صبر کوئی کمزوری نہیں، صبر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ وعدہ ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تم تنہا نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہارا دل، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر جو طوفان ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تم جو تکلیف برداشت کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو یقین کرو اس کا بدلہ بھی وہی دے گا، سب سے خوبصورت انداز میں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے، تم کمزور نہیں ہو سکتے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے منہ نہیں موڑتے۔ تمہیں درد ہوتا ہے، تم تھکتے ہو، مگر پھر بھی کہتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی اصل صبر ہے۔ صبر وہ نہیں جو دکھنے میں مضبوط لگے، صبر وہ ہے جو دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم سیکھ سکو کہ دعا مانگنے کا اصل مطلب کیا ہے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ کامیابی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے جب وہ محنت اور صبر کے بعد ملتی ہے۔ اللہ دیر ضرور کرتا ہے، مگر اندھیری راتوں کے بعد وہ ایک ایسی صبح ضرور لاتا ہے جو تمہاری ساری تھکن ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، اگر ابھی تمہیں صبر مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جیسے زمین کو بیج اگانے سے پہلے ہلایا جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے دل کو اللہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تم وہ بن جاؤ جو کسی کے کہنے سے نہیں ٹوٹتا، تم وہ بن جاؤ جو صرف اللہ سے جڑا رہے۔ جب تمہارا دل کہے کہ اب نہیں برداشت ہوتا تو ذرا سوچو کتنی بار تم نے کہا تھا بس اب نہیں ہوگا، مگر اللہ نے تمہیں سہارا دیا، تم ٹوٹے نہیں، تم گر کر بھی اٹھے۔ یہی تمہارا صبر ہے۔ اللہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی انعام کی گنتی بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر آج تمہارا دل بھاری ہے، اگر آنکھیں نم ہیں، اگر تم اکیلے محسوس کر رہے ہو، تو بس یاد رکھو تمہارا صبر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وہ لمحہ جب تم خاموش رہے، جب تم نے بدلہ نہیں لیا، جب تم نے بس کہا اللہ بہتر کرے گا، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جب وقت آئے گا اللہ تمہیں وہ سب دے گا جس کی تم نے دعا کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صبر، دعا اور یقین، یہ تین چیزیں مل جائیں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے منصوبے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں ویسا نہیں دیتا جیسا تم چاہتے ہو، بلکہ ویسا دیتا ہے جیسے تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جب تم سمجھو گے تو تم شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تمہاری مرضی نہیں اپنی مرضی چلائی۔ صبر کو اپنی طاقت بنا لو۔ اگر آج تمہیں کوئی دھوکہ دے گیا ہے، کوئی چھوڑ گیا ہے، کوئی تمہاری نیت پر شک کر گیا ہے، تو مت رو، مت گر جاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ خاموش ضرور رہتا ہے مگر وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور دل کہہ رہا ہے کہ صبر مشکل لگ رہا ہے، تو سنو، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہی تمہاری آزمائش ہے اور یہی تمہارا مقام ہے۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اگر تم آزمائش میں ہو تو خوش ہو جاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بھولا۔ بس تھوڑا اور صبر کرو، ایک دن تم انہی زخموں پر مسکراؤ گے، انہی یادوں پر شکر ادا کرو گے اور کہو گے اگر وہ مشکل وقت نہ آتا تو میں اللہ کے اتنا قریب نہ ہوتا۔ صبر ختم نہیں ہوتا، صبر رنگ لاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھ لو۔ جو گیا وہ تمہارا مقدر نہیں تھا، اور جو آنے والا ہے وہ تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آج اگر تمہیں صبر مشکل لگ رہا ہے تو کل تم اسی صبر پر فخر کرو گے۔ اللہ تمہیں وہ مقام دے گا جہاں تمہارے دل کے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔
بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہارا صبر دیکھ رہا ہے اور اس کا صلہ دینے والا خود اللہ ہے۔